السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ محترم و مکرم جماعت کے ذمہ داران، جماعت کے بزرگان، نوجوان دوستو، پردہ نشین خواتین، اللہ رب العالمین کا بے پائے احسان و کرم ہے جس کی توفیق سے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ زندگی اللہ ہی کی توفیق سے ایمان اور صحیح عقیدے کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر بڑا احسان و اکرام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو موت تک صحیح عقیدے کے اوپر چلائے، اور خاتمہ بھی ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ محترم سامعین، یہ دور فتنوں کا دور کہا جاتا ہے۔ اس دور کے اندر ہر نئے دن میں کوئی نہ کوئی نیا فتنہ رونما ہوتا ہے۔ فتنہ رونما جو ہوتا ہے اس کو رونما کرنے والے، رونما کرنا یعنی فتنہ لانے والے یا فتنہ پھیلانے والے، وہ ہم جیسے انسان ہی ہوتے ہیں۔ شیطان جس نے اللہ رب العالمین سے ایک ہی چیز مانگی کہ اللہ تو نے مجھے مردود بھی کہہ دیا، تو نے مجھے آسمان سے بھی اتار دیا، قیامت تک آنے والے سارے لوگ جو ہے مجھ پر لعنت بھی بھیجیں گے، سب گوارا ہے، لیکن میں تجھ سے ایک چیز مانگتا ہوں، وہ یہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے مہلت دے دے کہ میں تیرے بندوں کو بہکا دوں، گمراہ کر دوں، راہ راست سے بھٹکا دوں، اور اس راستے پہ لے جاؤں جو جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے۔ تو اللہ نے کہا جا، تجھے اجازت ہے، تو جسے چاہے گمراہ کر لے جا، جو تیرے ساتھ جائیں گے وہ بھی اور تو دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس کے بعد شیطان نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے وہ بندے جو مخلص ہوں گے۔ فتنوں کے دور میں بھی اگر عقیدہ صحیح سالم ہے، اللہ رب العالمین کو رب مانتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، آپ کی رسالت کو تسلیم کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچے ہوئے ہیں۔ لیکن جب ہم
تاریخ پڑھیں گے تو ہمیں معلوم چلے گا کہ اچھے اچھے گھرانے کے لوگ، اچھے اچھے لوگ بھی گمراہ ہوئے ہیں، جن کے خاندان کے اندر علماء کرام کا تسلسل رہا ہے، اور ایک زمانہ ایسا گزرتا ہے کہ انہیں خاندان میں کفر و شرک عام ہوتا جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ حضرت لقمان حکیم تھے، دانا تھے، جانکار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک عظیم صفت بیان فرمائی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ ہم نے لقمان حکیم کو حکمت عطا کی۔ یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے حکیم کے پاس ذاتی حکمت نہیں تھی بلکہ دانائی میں نے دی تھی۔ اور حضرت لقمان کے تعلق سے اللہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی، سمجھایا، پیغام دیا، تو سب سے پہلا پیغام جو دیا اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں نازل فرمایا۔ وہ کیا پیغام تھا؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، کہ میرے لگتے جگر، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ لقمان کون ہے؟ حکیم ہے، حکمت و دانائی ان کے اندر بھری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہوئی ہے، سمجھداری اللہ نے دی ہوئی ہے۔ وہی لقمان اپنے بیٹے کو پیغام دے رہے ہیں کہ بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، اسلام والے ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، عقیدہ کب گڑبڑ ہو جائے، شیطان کب پیچھے لگ جائے اور شیطان ہمیں کب تباہ برباد کر دے اور ہماری جنت کو کب برباد کر دے، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم۔ اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم، ہم ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے، اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی طرح رہنمائی کر دے، سیدھے راستے پہ چلا دے اور ان لوگ راستے سے بچا لے جو گمراہ ہو گئے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر اللہ ناراض ہوا اور جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے سے ہمیں بچا لے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہدایت مانگنا یہ ہم ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے 5 وقت نماز کے اندر اور نماز کے اندر جب ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، اور یہ ایک ایسی صورت ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے ضروری قرار دیا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ وہ معلوم ہوا کہ نماز کے اتمام کے لیے اور قبولیت کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی شرط کر دی، اس کے بغیر نماز مکمل نہیں، نماز قبول نہیں۔ اسی صورت کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، جب یہ آیت کی تلاوت کریں، اس صورت کی تلاوت کریں تو ہمارے ذہن کے اندر یہ ہونا چاہیے ہم اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ تو ہمیں شیطان کے راستوں سے بچا، یا اللہ تو ہمیں ان کے راستوں سے بچا جو گمراہ کرنے والے راستے ہیں یا گمراہ کن راستے ہیں۔ اللہ تو ہمیں اس راستے پہ چلا جو ہدایت والا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے۔ تو یہ دعا اللہ رب العالمین سے ہم کرتے ہیں۔ اور ایک آیت پیش کے بعد پڑھاتا ہوں، شیطان جس کے تعلق سے اللہ نے کہا قال رب بما اغویتنی، کہا میرے رب میں تیرے بندوں کو اغوا کر لوں گا۔ اغوا کرنا یعنی ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جب کسی کا بچہ گم ہو جائے یا کوئی انسان کو بدماش اٹھا لے جائے یا بچے کو کوئی ایسا انسان اٹھا لے جائے جس کی معاشرے میں چھاپ خراب پڑی ہوئی ہو، ہم کہتے ہیں اغوا کر لیا، یعنی اٹھا کر کے اس کو غائب کر دیا۔ شیطان کہتا ہے میں تیرے بندوں کا اغوا کر لوں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اور البتہ ضرور میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ،
جو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، جدھر سے بھی آئیں گے میں سب کو پکڑ کے گمراہ کر دوں گا۔ اور شیطان اس نے اللہ رب العالمین کے سامنے بات رکھ دی، تو ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے، اس سے کیا پیغام ملتا ہے، اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم سب کو گمراہ کر دے، لیکن ہمیں اللہ رب العالمین کے مخلص بندوں میں سے ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہوگا، اخلاص پیدا کرنا ہوگا، اللہ سے ڈرنا ہوگا، اللہ سے خوف کھانا ہوگا، تو انشاءاللہ ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، ہر امت میں جتنی امت آئی ہے ہم نے سب میں ایک رسول بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اجتناب کرے، پرہیز کرے۔ اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم سے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر امت نبی کو مبعوث فرمایا۔ ایک آیت اللہ نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے ہیں جب تک ان کے اندر کسی رسول کو نہ بھیج دے۔ تو گویا معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہر قوم میں رسول کو بھیجا۔ اور عالم ارواح میں جب اللہ رب العالمین نے پورے انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد سب سے عہد مل دیا، الست بربکم قالوا بلا شہیدنا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سارے انسانوں نے بیک وقت کہا بلا، کیوں نہیں، شہیدنا، ہم تو گواہی دیتے ہیں تو یہ ہمارا رب ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ایک بات کہی کہ میں تمہارے درمیان میرے رسولوں کو بھیجوں گا، میری کتاب نازل کروں گا، وہ رسول آ کے تمہیں یاد دلائیں گے عہد و پیمان کو۔ تو معلوم ہوا کہ رسولوں کا سلسلہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے چلایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور یہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً، کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، کافۃ للناس، سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رسول ہیں جو تمام لوگوں کے لیے رسول ہیں، اور اس سے پہلے جتنے رسول تھے وہ سارے کے سارے رسول اپنے قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے، اور اپنے جو اس دائرے کے اندر جو دائرہ ان کو دیا گیا تھا اس دائرے کے رسول ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی جماعت دکھائی گئی، کہا یہ تمہاری امت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی امت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رسالت کب تک کے لیے ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آپ کے انتقال کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، کیا آپ صرف اپنی زندگی تک محدود تھے یا ایک وقت تک محدود تھے؟ جیسے اس سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں وہ سارے کے سارے نبی، ایک نبی کا انتقال ہوا، ایک وقت گزرا، اس کا اللہ نے دوسرے نبی کو مبعوث فرمایا۔ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اسی پر ہمیں سمجھنا ہے، اور ہمارا عنوان بھی ہے
خاتم النبیین کون اور کیسے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، تلاوت قرآن کے وقت ان آیات کی تلاوت بھی کی گئی، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اس کے بعد کا جو پیغام ہے وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور دوسرا جملہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ یہ جو سوال ہمارا تھا خاتم النبیین کون ہے، اس آیت کی تفسیر میں امام طبری اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں اس آیت سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، کیونکہ اس آیت کے شروع کے اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین بھی ہے، یعنی نبوت کا خاتمہ کرنے والے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کر مبعوث کر دیے گئے۔ اب جو یہ بات کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے، اس نے اس آیت کا انکار کر دیا، اور جس نے اس آیت کا انکار کر دیا، امام ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونے کا انکار کیا وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے۔ میں نہیں کہتا، امام ابن عثیمین رحمہ اللہ جو دور حاضر کے بڑے علماء میں امام مانے جاتے ہیں اور اس دور کے فقیہ مانے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ کافر ہے، مرتد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظ میں کہتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبوت کا خاتمہ کرنے والا ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ لا نبی بعدی، یہ لفظ اس کی وضاحت ہی موجود ہے کہ میرے بعد اب کسی نبی کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر مبعوث فرما دیا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قیامت سے پہلے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اسلام کو چھوڑ دیں گے، ایمان سے دور ہو جائیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 30 کذابون، 30 ایسے لوگ ہوں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ہوں گے، یعنی اپنے آپ کو نبی بتائیں گے جبکہ وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ بتائیں گے ہم نبی ہیں، ہم نبی ہیں، ہم نبی ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے انہیں جھوٹا کہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ دے وہ حرف آخر ہے، اس کے آگے ہمارے پاس کوئی جرأت نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات بنائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ بات کس کی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یعنی اپنے نفس سے، اپنے خواہشات سے، اپنی چاہت سے، اپنے من سے کچھ نہیں بولتے، جو کچھ بولتے ہیں إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، مگر اللہ کی طرف سے جو وحی کی جاتی ہے اسی پیغام کو امت تک پہنچاتے ہیں۔ وحی جس کی دو قسم ہے، وحی جلی، وحی خفی۔ وحی جلی جسے قرآن مجید کی شکل میں دیکھتے ہیں، جو تلاوت کی جاتی ہے، اس کے پڑھنے پر عبادت ہے، ثواب ہے، اور وحی خفی احادیث مبارکہ
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی جانب سے اتری ہوئی وحی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ 30 لوگ ایسے آئیں گے جو جھوٹے ہوں گے اور کذاب، یہ مبالغہ کا صیغہ، انتہائی زیادہ جھوٹے، یعنی ان سے زیادہ جھوٹ بولنے کے ماہر کوئی ہو نہیں سکتا ہے، انتہائی زیادہ جھوٹ بولنے والے۔ اور ان کا دعویٰ کس چیز کا؟ نبوت کا دعویٰ ہوگا کہ ہم نبی ہیں، ہم نبی ہیں، ہم نبی ہیں۔ ابھی تو یہ سلسلہ بہت دھیما چل رہا ہے۔ مولانا ثناء اللہ نصیر رحمہ اللہ کے دور کے اندر یہ سلسلہ بہت دراز تھا، اس پر کئی ڈیبیٹ، کئی مناظرے، بڑی بڑی مجلسیں لگتی تھی، اور مجلسیں اتنی اعلیٰ قسم کی کہ بالکل آمنے سامنے اسٹیج کے اوپر دونوں علماء کرام موجود ہیں، لیکن جو دلائل پیش کرنے والے کہ نبی بعد میں آنے والے ہیں، انہوں نے کبھی بھی کوئی مناظرہ نہیں جیتا ہے، بلکہ ہر مناظرے کے اندر ان کی ہار ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہہ دیا کہ 30 جھوٹے ایسے دعوے دار ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، انہ یزعم، کہا وہ گمان کرتے ہوں گے کہ ہم نبی ہیں، ان کا گمان ہوگا، ان کا ماننا ہوگا، ان کا وچار ہوگا کہ ہم نبی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبوت کا خاتمہ کرنے والا اور آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اگر کوئی یہ گمان کرتا ہے، سوچتا ہے، تو اس کا گمان باطل ہے، بیکار ہے، برباد ہے۔ ایک سوچ ہے جو انسان سوچ لیتا ہے، انسان اپنے آپ کو چاہے تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں نبوت کا خاتمہ کرنے والا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ تو ہمارا پختہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ دیا تو وہ حرف آخر ہے، اس کے بعد سوچنے کی بھی ہمارے پاس بھی گنجائش نہیں پائی جاتی کہ ہم اس کے اندر کچھ سوچے بھی۔ اگر کسی نے سوچا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش بھی کیا، اس کے بارے میں جستجو بھی کی، سوچا بھی، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہہ دی وہ حرف آخر ہے، اس کے آگے ہم کچھ نہ بول سکتے ہیں، نہ سوچ سکتے ہیں، نہ کہہ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، بات ختم۔ احادیث کے مختلف کتابوں کے اندر مختلف احادیث کے روات نے انہی احادیث کو مختلف الفاظ میں پیش کیا، انا خاتم النبیین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نبیوں کا خاتمہ کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ ایک حدیث آپ کے سامنے مزید پیش کروں، بہت جامع ترین الفاظ حدیث کے۔ جو لوگ دنیا کے اندر اس چیز کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے یا آیا ہے یا آنے والا ہے، ان کے لیے بھی بہت سوچنے کا مقام ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لمبی حدیث، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت پوری دنیا کے لیے شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ اس روز قیامت کے دن جب دنیا پریشان ہوگی اپنے معاملات کو لے کر کے، اپنے گناہوں کو لے کر کے، اللہ رب العالمین کے سامنے موجود ہوں گے، اور سورج ایک میل کی دوری پر ہوگا اور پسینے کا یہ عالم ہوگا کہ انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے کے اندر جوجھ رہا ہوگا۔ اس روز قیامت لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت آدم کہیں گے نفسی نفسی، آج تو میں اپنے ہی غلطی کی بنا پر شرمندہ ہوں، نادم ہوں، اور میرے رب کا جلال اتنا زیادہ ہے، غضبناک ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کر سکتا۔ کہاں چلے جاؤ؟ حضرت نوح کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت نوح کہیں گے میں بھی آج بات نہیں کر سکتا، حضرت ابراہیم کے پاس چلے جاؤ۔
ابراہیم کہیں گے حضرت موسیٰ کے پاس چلے جاؤ، حضرت موسیٰ کہیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی باری آئے گی تو وہ سارے کے سارے لوگ جو محشر کے میدان میں ہوں گے، قیامت کا دن ہوگا، پوری دنیا وہاں جمع ہوگی اور پریشانی کے عالم میں ہوں گے، اور سفارش کے لیے انبیاء علیہ السلام میں جو اولوالعزم پیغمبر، بڑے بڑے پیغمبر ہیں، ان کے پاس جا کر کے یہ بات رکھیں گے کہ اللہ کے پاس سفارش کر دیجئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، ان کا جملہ کیا ہوگا؟ ان کا جملہ کیا ہوگا؟ یہ ہمارا ہی معمول ہے نا، ہمارا دستور ہے کہ کسی بڑے انسان سے کوئی کام کروانا ہوتا ہے، ہم ان کی شان میں کچھ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، کبھی کبھی سچائی بیان ہوتی ہے، ہاں آپ کا مقام یہ ہے، آپ کا مرتبہ یہ ہے، آپ یہ ہے، آپ وہ ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو اچھائی نہیں پائی جاتی وہ بھی پیش کر دی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت جب ان کے پاس لوگ جائیں گے تو جانے کے بعد جو لفظ کہیں گے وہی آج ہماری تقریر کا ٹاپک بھی ہے، وہ کہیں گے انت خاتم النبیین، کہ محمد آپ وہی نبی ہے، آپ وہی رسول ہے جو نبوت کا خاتمہ کرنے والے، آخری نبی، آپ خاتم النبیین ہے۔ یہ جملہ روز قیامت وہ لوگ بھی کہیں گے جس دنیا کے اندر اس نبی کو آخری نبی نہیں مانتے تھے، وہ لوگ بھی کہیں گے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہے، یا نبی آنے والا ہے، یا نبی ہوں گے، کیونکہ محشر کے میدان میں کوئی تعین نہیں کی گئی کون سفارش کے لیے وہاں پہنچیں گے، ہاں اس کی تعین کی گئی ہے کہ سفارش کس کے لیے کی جائے گی۔ لیکن دنیا کا بھی دستور ہے کہ اپنی بات منوانے کے لیے وہ بندہ مانے یا نہ مانے، ہماری بات قبول کرے یا نہ کرے، ہم جاتے ضرور ہیں۔ تو روز قیامت بھی وہ لوگ بھی جائیں گے، کہیں گے انت خاتم النبیین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں وہ نبی تھے جو نبوت کا خاتمہ کرنے والے نبی تھے، آپ آخری نبی ہیں، آپ ہماری سفارش ادا کیا کر دیجئے۔ اس روایت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ روز قیامت بھی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ گواہی دیں گے آپ خاتم النبیین ہیں۔ اور بھی ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے، انقطع کا لفظ ہے کہ میں نبوت کا سلسلہ ختم کرنے والا، کاٹنے والا نبی ہوں، یعنی اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین دی ہوئی مثال پیش کی گئی ہے، کہا میرے درمیان اور انبیاء کے درمیان جو مثال بنتی ہوئی ہے، مثال ہے کہ ایک پوری عمارت بنی ہوئی ہو اور اس عمارت کے اندر جو جو اینٹیں جہاں رکھنی ہو رکھ دی گئی ہو، لیکن ایک اینٹ رکھنا باقی رہ گئی ہو، اور وہ اینٹ رکھنا باقی رہ گئی ہو، اور تمام لوگ اس کے ارد گرد گھوم کر دیکھتے ہوں اور کہتے ہیں یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی، کیوں نہیں رکھی گئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ اینٹ ہے جو میں ہوں۔ جب آخری اینٹ رکھی جاتی ہے اس کے بعد اس عمارت کی تعمیر مکمل ہو جاتی ہے، اب اس کے بعد عمارت کے اندر کوئی اینٹ رکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے؟ نہیں آتی ہے۔ تو ویسے ہی جب نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں تو میرے بعد اب اس عمارت اور بنیاد کے اندر اینٹ کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کے دیگر دلائل ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ کہتا ہے آج کے دن، قرآن مجید کی سب سے آخری آیت، نزول کے اعتبار سے قرآن مجید آخری اس لیے کہہ رہا ہوں نزول کے اعتبار سے، یعنی جو قرآن مجید تھوڑا دنیا میں نازل ہوا تو سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی، باقی ہم ترتیب سے پڑھتے ہیں تو سورہ ناس کی آخری آیت ہے، وہ قرآن کی آخری آیت مانی جاتی ہے نزول کے اعتبار سے۔ الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اب دین مکمل ہو گیا، اب دین مکمل ہو گیا،
تو آگے نبی کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ اگر دین مکمل نہیں ہوتا تو نبی کی گنجائش رہتی۔ کیوں؟ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجے گئے، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کئی نبیوں کو بھیجا، اور پچھلے نبیوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل نہیں کیا، بلکہ مزید دین کو جاری رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبیوں کا سلسلہ باقاعدگی کے ساتھ جاری رکھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا، اس قرآن مجید کے اندر آخری آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور دین اسلام کو مکمل کر کے میں نے میری نعمت کو بھی تمام کر دیا، مکمل کر دیا۔ اتنی بہترین دلیل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے اعتبار سے آخری نبی، نبوت کے اعتبار سے آخری نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تکمیل کے اعتبار سے آخری نبی۔ آپ کے بعد اسلام مزید، اسلام تو باقی رہے گا لیکن اسلام کے احکامات مکمل ہو گئے۔ اگر احکامات مزید نازل کرنے ہوتے تو اللہ رب العالمین یہ بات کبھی نہیں کہتا کہ میں نے آج تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ تو دین کے احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام ہو گئے، اب آگے ہمیں اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں اولو الامر ہے ان کی اطاعت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، قرآن نزول کے وقت اللہ رب العالمین نے تین باتیں کہی، کہا اللہ کی اطاعت کرو، اور اس کے رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور کہا اس کے بعد تمہیں اگر فروعی مسائل کے اندر کچھ اختلافات پائے جائے، اجتماع امت کی ضرورت پیش آئے، تو تم علماء کرام اگر تمہارے سامنے صحیح دین پیش کریں گے، صحیح باتیں پیش کریں گے، صحیح مسائل پیش کریں گے، تو ان کی پیروی کرنا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، یا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میری اطاعت کرو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اس کے بعد دوسرا کوئی نبی آئے اس کی اطاعت کرو، ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا اللہ نے کہ میری اطاعت کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اس کے بعد اگر ضرورت پیش آئے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام انبیاء کے وارث ہے۔ کسی نبی نے یہ بات نہیں کہی، کسی نبی نے نہیں کہی کہ میرے بعد ہمارے وارث علماء کرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد جو ہے، جو تمہارے لیے دین کو پیش کریں گے، دین کی تعلیم دیں گے، دین کی باتیں پیش کریں گے، وہ علماء کرام ہوں گے۔ اور علماء کرام میراث کے اندر انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہیں، اس لیے کہا علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کر دیا۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ من ابا، وہ کون لوگ جو انکار کرنے والے؟ من اطاعنی دخل الجنہ، کہا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا۔ اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے، کیا پیغام ملتا ہے؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آتا تو اس کی پیروی کرنی پڑتی، اس کی بات کو ماننا لازم ہوتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اطاعت کرنے والا جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا۔
میں آخری حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے بات ختم کرنے جا رہا ہوں. بہت جامع ترین حدیث ہے، اور سمجھنے کے اعتبار سے اور دلیل کے اعتبار سے، اور وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں، خاتم النبیین نہیں مانتے ہیں، ان کی دلیل اور ان کا جو اساس ہے پورا دار و مدار ہے، اور اسی بنیاد پر ان کا پورا معاملہ چلتا ہے. اس روایت کی کیا حیثیت ہے؟ محدثین لکھتے ہیں وضاعین، حدیث کا وضع کرنے والے، حدیث کو گھڑنے والے، بنانے والے، اپنے طرف سے حدیث کے الفاظ بنانے والے اتنے چالاک، اتنے شاطر ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند جملے لیتے ہیں، یعنی وہ جملے جو صحیح حدیث میں موجود ہو، ان جملے کو لینے کے بعد وہ اپنی طرف سے تھوڑا جملہ پیش کر دیتے ہیں، گویا ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی حدیث ہی ہے. تو اس حدیث میں بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے. حدیث کے الفاظ دیکھیے، انا خاتم النبیین، میں نبیوں کا خاتمہ کرنے والا ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. یہاں تک کہ سارے الفاظ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، صحیح ہے، لیکن ایک روایت جو بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں زیادہ کیا کیا گیا ہے، الا ان یشاء اللہ، مگر اللہ رب العالمین جسے چاہے گا میری نبوت کے بعد بھی کسی کو نبی بنا کر بھیجے گا. اللہ اکبر. الفاظ دیکھیے، انا خاتم النبیین، یہ تو اللہ کے رسول کا صحیح الفاظ ہے، میں نبیوں کا خاتمہ کرنے والا ہوں. پھر وہ روایت بھی صحیح، لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، لیکن ایک جملہ بڑھایا، الا ان یشاء اللہ، مگر اللہ رب العالمین جسے چاہے گا میرے بعد بھی نبی بنائے گا. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو موضوعات کے اندر نقل کیا. امام ابن قیم رحمہ اللہ کی مشہور ترین کتاب ہے موضوعات، اس کے اندر جتنی موضوع روایتیں ہیں اس کو جمع کیا گیا ہے. اس کے علاوہ موضوعات کے اوپر کام کرنے والے محدثین، وہ سارے کے سارے محدثین نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا، اور موضوع روایات جہاں جمع کی گئی ہے وہاں اسے ڈال دیا. اور اس حدیث کے راویوں میں جس کا نام آتا ہے اس کے بارے میں بھی علماء کرام لکھتے ہیں، اس حدیث کا جو راوی ہے اور اس حدیث کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں، وضع هذا الاستثناء محمد بن سعید المسلوب. محمد بن سعید المسلوب جو ہے اس نے اس استثناء کو گھڑا ہے، وضع کیا ہے. کون سا استثناء؟ الا ان یشاء اللہ، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اس کے بعد جو لفظ استعمال کیا گیا الا ان یشاء اللہ، یہ استثناء یعنی اتنا جملہ جو ہے اس کو اس موضوع روایت کو بنانے والا اس راوی نے گھڑا ہے. اس کے بعد کیا کہا محمد بن سعید کے بارے میں؟ وَهُوَ مِنَ الْوَضَّاعِينَ الزَّنَادِقَةِ، کہاں یہ ایسا راوی ہے جو حدیث کو گھڑتا ہے، حدیث کو اپنے من سے بناتا ہے، یعنی جن الفاظ کو جیسے چاہتا ہے ویسے بنا دیتا ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے اتنے ہیں، لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین، یہ حدیث کیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی الا ان یشاء اللہ. یہ جملہ جو ہے یہی راوی محمد بن سعید المسلوب اس نے گھڑا ہوا ہے. اور اسی روایت کو امام جرقانی نے الاباطیل والمناکیر میں ڈال دیا ہے. اباطیل ایسی روایت جو باطل ہے، کسی کام کی نہیں، کہا اس کو اس کتاب کے اندر نقل کر دیا. والمناکیر، مناکیر یعنی ایسی کتاب جس کے اندر منکرات کو پیش کیا گیا، ایسی حدیثیں جس کو منکر کہہ دیا گیا، ایسی روایت پیش کی. اور امام ابن جوزی نے اسے موضوعات میں نقل کیا ہے. اب ہم غور کریں، جس حدیث کی بنیاد پر ختم نبوت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر نبی نہ ماننے والے کا دار و مدار ہے، اب وہ روایتی موضوع ہے، من گڑت ہے، بنائی گئی ہے، تو اب اس عقیدے کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے؟ اس عقیدے کو کیسے مانا جائے؟ وہ عقیدہ کیسے باقی رہ سکتا ہے
وہ عقیدہ ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے برابر ہے۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، اگر کوئی انسان یہاں پہ آ جائے اور آنے کے بعد وہ بات پیش کرے جو صحیح ہے، عقل میں آنے والی ہے، اور حقیقت میں وہ بات صحیح ہو، تو انسان مان لیتا نہیں یہ صحیح بات ہے۔ کوئی ایسا انسان جو جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جیسے ہمارے ہندوستان کی حکومت میں ایک صاحب جو ہے، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کچھ بھی بولتے ہیں کوئی یقین نہیں کرتا ہے، کیونکہ ان کی عادت بن چکی ہے ہر بات کو ملانا جلانا، جھوٹ یہ وہ سب۔ تو جو انسان ہمیشہ جھوٹ بولتا ہو اور ایسا جھوٹا جو ہر کہانی کو کرتا ہو، تو کیا ہم اس کی بات کو تسلیم کر لیں گے؟ کبھی نہیں مان سکتے۔ ہمیں یقین آ جائے یہ انسان جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ہم زندگی کے اندر کبھی اس کی بات کو نہیں مانیں گے۔ تو حدیث کے باب کے اندر، حدیث کے معاملے کے اندر، شریعت کے معاملے کے اندر، دین کے معاملے کے اندر ایسے لوگوں کی بات کو کیوں تسلیم کی جاتی ہے جو زبان سے بات کو گھڑتا ہے، حدیث بول کر کے وہ بات کو گھڑتا ہے، ایسے لوگ کی بات کو کیوں کر مانا جائے؟ ایسے لوگ کی بات کسی بھی صورت میں مانی نہیں جا سکتی ہے۔ ہمارا ایک ہی عقیدہ ہے کتاب و سنت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قیامت تک کے لیے آپ آخری نبی رہیں گے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اگر کوئی آ کر بات پیش کرتا ہے میں نبی ہوں، میں فلاں ہوں، میں یہ ہوں، وہ جھوٹا ہے، بکار ہے، اپنی طرف سے بات پیش کرتا ہے۔ جو بھی دلائل پیش کریں وہ سارے کے سارے دلائل باطل ہے، منکر ہے، موضوع ہے، یا ایسے دلائل ہے جو ہماری عقل کو اٹھا لینے والے، اچک لینے والے، ہماری عقلوں کے اوپر غالب آنے والے دلائل، جسے منطقی دلیل کہا جاتا ہے۔ منطق ہے کیا چیز؟ نطقہ، گفتگو سے ہے۔ منطق گفتگو کرنے والا، اور منطق کہتے ہیں جس کے اندر چب زبانی ہو، بات کرنے کلا ہو، پیٹ پکڑ کر کھینچنے والا ہو، نقاط پیدا کرنے والا ہو، ایسے دلائل پیش کر دے کہ انسان اگر پڑھا لکھا نہ ہو تو وہ سوچے گا ہاں بہت اچھی دلیل پیش کر دی۔ ایسی دلیل پیش کرنے والے لوگوں کے سامنے ہم ایسے مرعوب ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اس کی جانکاری نہیں ہوتی ہے، ہم اس کی بات سمجھ نہیں پاتے ہیں، اس کے عقیدے کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا بول رہا ہے، کیونکہ وہ ہمارے سامنے جب پیش کرے گا تو ایسا لگے گا کہ وہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، جبکہ اس کا مفہوم کبھی بھی وہ نہیں ہو سکتا جو صحابہ کرام کا مفہوم ہو، جو آثار صحابہ ثابت ہو، کیونکہ قرآن مجید کی تفسیر جو ہے بہت سارے علماء کرام نے اپنے اعتبار سے بھی کی ہے۔ جب آپ تفسیر کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ یہ پڑھیں گے کہ اپنے مسلک کے مطابق، اپنے عقائد کے مطابق، اپنے منہج کے مطابق بہت سارے علماء کرام جو علماء سو کی لسٹ میں آتے ہیں، انہوں نے اپنے من کے طور پر اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی بات کو منوانے کے لیے اور اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے اپنی منمانی تفسیر بھی کی ہوئی ہے۔ وہ ساری کی ساری تفسیر جسے علماء کرام نے، سلف نے تفسیر بالرائے کے دائرے میں ڈالا ہوا ہے، اور ایسی تفسیر جو مذاہب کی بنیاد پر تفسیر کی جاتی ہے، وہ ساری کی ساری تفسیریں کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں نہیں ہو سکتی، آثار صحابہ سے نہیں ہو سکتی، تابعین سے نہیں ہو سکتی، بلکہ انسان اپنے مسلک کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے دعوے کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے عقائد کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے طور پر تفسیر کرتا ہے۔ تو ایسی تفسیر کبھی بھی علماء ربانیین سلف نے کبھی قبول نہیں کی ہے، ان تفسیر کو قبول کیا جاتا ہے۔ تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے، قرآن کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کی زبانی، قرآن کی تفسیر تابعین کی زبانی، اور ایسی تفسیر جو تفسیر بالمعصور ہو اسے قبول کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو بھی تفسیر ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے وہ اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہے، غلط عقیدے کو مضبوط کرنے کی تفسیر کی جاتی ہے، وہ ہمیشہ باطل کے دائرے میں آتی ہے۔ جو صحیح تفسیر ہے وہی تا قیامت انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس عقیدے پر پختہ رکھے جو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے، آپ پر نبوت کا خاتمہ ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہو کر اس دنیا میں مبعوث کیے گئے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کے اس عقیدے کو پختہ کر دے اور مرتے وقت تک اس عقیدے پر ہمیں ثابت قدم رکھے، کیونکہ میرے ایمان والے بھائیوں، حدیث کے الفاظ ہیں انما الاعمال بالخواتم، انسان کے اعمال کا دور و مدار اس کے خاتمے پر ہے۔ تو ہمیں یہ دعا اللہ سے کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ مرتے وقت تک ہمیں اسی عقیدے پر پابند رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور ہم اس پیغام کو ان تک پہنچائے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہونے کا انکار کر کے وہ دین اسلام سے خارج ہوئے ہیں، انہیں دوبارہ اسلام کی طرف دعوت دی جائے، انہیں بلایا جائے، پیغام دیا جائے، سمجھایا جائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تو انہیں ہدایت عطا فرما، یا اللہ گمراہی سے محفوظ کر لے، یا اللہ دین سلیم پر انہیں ثابت قدمی عطا فرما، یا اللہ وہ دین پر انہیں مائل کر دے جو دین تیرا ہے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تیرے امت تک پہنچایا ہے۔ آمین۔